نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أنا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ حامیم سجدہ سے 3 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا مقدسہ نمبر 30، 31 اور 32، 30 سے لے کر 32 تک 3 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، خاص طور پہ یہ جو مرزئی ہیں یہ بڑی بلبلی ڈالتے ہیں، ان میں خاص طور پہ جو مربی بن جائیں، قرآن پڑھنا آئے نہ آئے، قرآن پڑھنے پہ خدا کی لعنت پڑے، قرآن پاک کو انہوں نے صحیح نہیں کرنا۔ اللہ ہمارے مسلمانوں کو بھی صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل ہم لوگوں نے بنا دیا ہے، اور پھر جو بات خود نہ کر سکتے ہو نا تو وہ کیا کہتے ہیں، مولوی ایسے ہیں، مولویوں نے قرآن کو مشکل بنا دیا۔ پڑھنا خود نہیں، تلاوت اس کی خود نہیں کرنی، تو دوسرے پہ الزام تھوپ دینا ہے۔ یہ ایک بڑی مصیبت آ پڑی ہے۔ نماز خود نہیں پڑھنی، جب بات چل جائیں، خاص طور پہ شریر لوگ بیٹھے ہوں، چند خبیث لوگ بیٹھے ہوں، تو وہاں کیا ہوگا، یا مولوی کو دیکھتے جائیں گے نا، مولوی کی برائی شروع کر دیں گے، مولوی کی برائی شروع۔ اس لیے اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے کہ ہمیں قرآن نہیں آتا، کیونکہ علماء کرام کی جب ہم بدخوئی کریں گے ہر وقت ہر لمحہ، اس میں مسلمان بھی پیش ہیں، پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، پیچھے جنازے بھی پڑھیں گے، اور جمتے ہوئے بچے کی اذان بھی دلائیں گے، نکاح بھی مولوی پڑھائے گا، لیکن اس کے باوجود جو اندر کی خباثت ہے، اندر سے جو پلید آدمی ہے وہ پلید ہی رہتا ہے، اندر کی خباثت نہیں جاتی، اس لیے قرآن نہیں آتا۔ تو
باقی وہ تو مرزائی ہیں ہی غیر مسلم، انہیں نہ آئے ان سے ہمیں کیا، ہم مسلمانوں کو تو قرآن پاک کم از کم صحیح آنا چاہیے۔ اور یہ آیات مقدسات میں نے جو پڑھی ہیں، انہی آیات مقدسات کو 3-4 مرتبہ آپ سن لیں اور میری غلطی نکال دیں کہ مولوی صاحب یہ آپ نے یا ہا پڑھنا تھا آپ نے ہا پڑھ دیا، یا عین پڑھنا تھا آپ نے حمزہ پڑھ دیا، یا ضوا پڑھنا تھا آپ نے دوال پڑھ دیا۔ یہ تصحیح کرنی کس کا کام ہے؟ جو پڑھا لکھا ہوگا۔ ہر آدمی نتھو ایرا غیرہ نتھو خیرہ ایم اے کر لے، ڈبل ایم اے کر لے جاتا ہے، ایم اے انگلش کر جاتا ہے، لیکچرار بن جاتا ہے، پی ایچ ڈی کر جاتا ہے، ایم فل کر جاتا ہے، لیکن اسے قرآن نہیں آتا۔ یہ بھی مولوی کا قصور ہے، یہ بھی مولوی کا قصور ہے۔ باپ جنازہ پڑھنا مرا پڑا ہے، جنازہ پڑھنا نہیں آتا، یہ بھی مولوی کا قصور ہے۔ یہ بھی مولوی کا قصور ہے کہ جنازہ پڑھنا نہیں آتا، یہ بھی مولوی کا قصور ہے۔ باپ مر گیا نہلانا نہیں آتا، یہ بھی مولوی کا قصور ہے۔ خود غسل کرنا نہیں آتا، شادی ہو گئی ہے غسل کرنا نہیں آتا، نہ بیوی کو آتا نہ مرد کو آتا، یہ بھی مولوی کا قصور ہے، یہ بھی مولوی کا قصور ہے، یہ بھی مولوی کا قصور ہے، اور یہ بھی مولوی کا قصور ہے۔ ہر بات میں مولوی کا قصور ہے، تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں نا، تم تو صرف سور ہی سور ہو، قصور نہیں ہے۔ کاش کہ ہم خود دیکھ لیں کہ قصور کس کا ہے، قاف کو ہٹا کے سور ہی نہ بنے رہتے، قصور کس کا یہ دیکھتے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ناسور سے ناسور کو نہ ہٹا دے تو پھر بھی سور ہی رہتا ہے، ناسور سے بچنے کی توفیق عطا ہے جو ہمارے ذہنوں میں اللہ نے ڈال دیا ہے۔ یہ آیات مقدسات، اس کی پہلی آیہ مقدسہ، اس میں بڑا پیارا فضیلت کا بیان ہے، فضیلت کا، اور کن کی فضیلت کا؟ مسلمانوں کی فضیلت کا، مسلمانوں کی فضیلت کا۔ اور جو میں مین بات بتانا چاہتا وہ یہ کہ کسی مرزائی کے کہنے پر یہ نہیں سمجھنا کہ صرف انبیاء کی طرف فرشتے اترتے ہیں، جس طرح وہ باجوہ صاحب حضرت علامہ سید مبشر رضا صاحب قادری ان کو حوالہ دے رہا تھا سورۃ نحل سے کہ فرشتوں کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہی آتی ہے، انبیاء پہ نازل ہوتے ہیں، نہیں، اللہ نے ویسے ہی فرمایا ہے۔ یہ دلیل بالکل نہیں کہ جس پر فرشتے نازل ہوتے ہوں وہ نبی ہے، نہیں، بالکل دلیل ہی نہیں۔ ان آیات مقدسات میں یہی بات بتائی جا رہی ہے۔ ابتدا میں فرمایا ان الذین قالوا، سننے والے یہی سے یاد کر لیا کر بس، اور کافی غلطی نکل جائیں گی۔ ان الذین قالوا، کاف بڑا ہے 2 نقطوں والا، اسے ذرا پڑھ کر پڑھو، بس قالوا نہ کرو، واو نہ بنے وچ، قالوا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہمارا اللہ ہے۔ آگے فرمایا پھر ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، ان کا یقین ہو گیا، یقین پختہ ہو گیا۔ اب چاہے کوئی قرآن پاک پڑھا ہو یا نہیں پڑھا، جو مسلمان اس کا یقین ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دوسروں کی عیب جوئی کرنے کے بجائے اللہ اپنے عیب پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ میں خود دیکھوں کہ میں کیا ہوں، بس بات سمجھانے کی ہے
بات لڑائی کی نہیں، جھگڑے کی نہیں، میں خود دیکھوں کہ میں کیا ہوں۔ جب میں نے خود اپنے آپ کو دیکھ لیا نا تو اللہ کا قرآن بھی آ جائے گا، اللہ بھی سے مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، من عرف نفسہ، من عرف نفسہ، جس نے خود اپنے آپ کو پہچان لیا نا کہ میں کیا ہوں، بس یہی بات ہے کہ میں کیا ہوں۔ بس جب اس نے یہ جان لیا کہ میں کیا ہوں، اب اسے پتہ چل گیا کہ رب میرا کیا ہے۔ بس جب تک میں کو نہیں پہچانتا نا تو سمجھ نہیں آتا۔ یہ میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں، لیکن سمجھنے والوں کے لیے، جب میں کو پہچان گیا، جب میں کو پہچان گیا تو پھر تو ہی تو رہ گیا، باقی رہ کی گیا۔ بس بات میں بزرگ بڑی پیاری بات، کئی بزرگوں نے یہ بات کہی ہے، تو اپنی روئی کے بنولے بن، تیری روئی میں 4 بنولے پہلے، ان کو تو بن۔ اپنی روئی کو تو پہلے اچھی طرح صاف کر لے، اپنی تو دھنک لے، باقی کی پھر دیکھنا کہ باقی کی روئی میں کتنے بنولے ہیں۔ جب تیری اپنی روئی صاف ہو گئی تو باقی بھی صاف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں بھی وہی بات ہے، ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگوں جنہوں نے کہا، قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان لوگوں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی بات میں پہلے ایک سنا چکا ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بار بار بھدک رہا تھا۔ جب یہ ماجرا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو فرمایا کہ اے طلحہ، یہ زبیر بن عوام سے بھی مروی ہے کہ تو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا نا تو فرشتے تجھے نظر بھی آ جاتے اور تیرے پاس آ کے قرآن پاک سنتے۔ نبی تو آقا علیہ السلام ہی ہیں، فرشتے تو اترے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی تصدیق فرما دی، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، پھر اس یقین کے ساتھ اس کا قرآن پڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے فرشتے نازل فرماتا ہے۔ تو فرشتوں کو نازل ہونا نبی ہونے کی دلیل نہیں، فرشتوں کا نازل ہونا نبی ہونے کی دلیل نہیں۔ اسی طرح وحی کا نازل ہونا بھی نبی کی دلیل نہیں، کسی پر وحی اترتی ہے وہ بھی نبوت کی دلیل نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، آپ کی ماں کی طرف وحی آئی، سورۃ طٰہٰ۔ حضرت مائی مریم کی طرف وحی آئی، جبریل امین وحی آئے، وحی لائے۔ حضرت مائی مریم نبی نہیں، اسی لیے شاید کی مکھیاں، اسی طرح شاید کی مکھیاں، ان کی طرف وحی آتی ہے، ان کو حکم ہوتا ہے کہ سبحان اللہ کہ پہاڑوں میں، جنگلوں میں اپنا چھتا بنائیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وحی آئی تو شہد کی مکھی، وہ نبی نہیں، وحی کا آنا بھی نبوت کی دلیل نہیں، اور فرشتوں کا اتنا بھی نبوت کی دلیل نہیں۔ نبی تو وہی ہے جس کو اللہ نبی بنائے، جی ہاں، جس کو اللہ نبی بنائے، جسے اللہ چن لے، اور جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے جن کی تصدیق فرما دی۔ وہ آیا مقدسہ نمبر ہے
33 میں نا یہ 36 یا 36 آیا مقدسہ سورت صافات سے. وَجَاءُوا عَلَىٰ اور جب وہ آ گیا وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ اور اس نے انبیاء کی تصدیق بھی فرما دی. بل جاء بالحق آ گیا بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ آ گیا اور اس نے انبیاء کی تصدیق فرما دی. اب ان آیات مقدسات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جن انبیاء نے آنا تھا آپ کے سے پہلے ان سب کی تصدیق فرما دی. وصدق المرسلین. اب اس آیا مقدسہ کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں، حالانکہ بڑی مشہور آیا مقدسہ ہے سورہ صافات سے. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. اب کوئی اس کے بعد کوئی ٹمک ٹوئیاں مار کے، کوئی اندھوں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ مار کے قرآن پاک سے یہ تلاش کرے کہ نبی آ سکتا ہے تو یہ تو بالکل غلط ہے. اللہ کے قرآن نے فرما دیا بل جاء بالحق، وہ حق کے ساتھ آیا، یعنی آقا علیہ السلام تشریف لے آئے. وصدق المرسلین، اور اس نے انبیاء کی تصدیق کر دی، جس کا ذکر وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. اس آیا مقدسہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے نیک سارے بندے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. اور جہاں تک کہ وحی کا تھرکا وہ منقطع ہو گیا نبوت کے سلسلے کے ساتھ. اور نبی علیہ السلام نے، جو میں عام مقصد پڑھ رہا تھا، نبی علیہ السلام نے ارشاد بھی فرما دیا. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ انبیاء سے وعدہ لیا گیا کہ جو آپ کے پاس نبی آ جائے وہ نبی تصدیق کرنے والا ہوگا تمام انبیاء کی. اب نبی علیہ السلام نے تصدیق فرما دی. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. انبیاء کی تصدیق ہو گئی، مکمل ہو گیا انبیاء کا سلسلہ. اب کوئی ان آیات مقدسات کو یا سورت نحل والی آیا مقدسہ کو یہ دلیل بنائے کہ وحی نازل ہو سکتی ہے، بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ. وحی بھی آنی تھی نبی علیہ السلام تک، چاہے کسی عورت پر اتری ہے تب بھی اتری ہے، مرد پر اتری ہے وحی تب بھی اتری ہے. وحی حضرت جبریل امین کو بھی وحی کہتے ہیں، وحی کا فرشتہ یا وحی اتری ہے. نبی علیہ السلام کے بعد فرشتوں کا اترنا بند اللہ نے نہیں فرمایا. فرشتوں کا اترنا قرآن پاک اور حدیث پاک سے ثابت ہے، وہ بند نہیں فرمایا. لیکن وحی کا آنا بالکل بند ہے. کسی کی طرف جبریل امین القاء بھی نہیں فرماتے، کیونکہ القاء فرمانا بھی خلط ملط نہ کر بیٹھے کہ کہیں کہے کہ میں بھی نبی ہوں. نبوت کا دروازہ اللہ نے مکمل طور پہ بند فرما دیا، خاتم النبیین فرما دیا، لا نبی آبادی فرما دیا. اتنی واضح دلائل کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، بالکل جھوٹ. اور جو اس جھوٹی نبوت کے اوپر اور دلائل لا کر اس کو مضبوط کرتا ہے وہ اس سے بھی بڑا لعنتی ہے. وہ تو لعنتی ہو گیا سو گیا. اب اس کی نبوت، جھوٹی نبوت کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن پاک سے دلائل چنیں
تو وہ بھی لعنتی اور جھوٹا اور مردود ہے۔ ایک آیت مقدسہ یہ ہے، بلکہ 3 آیات مقدسات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں صالحین کے شان میں بتائیں فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب وہ اپنے کہنے پر، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، اور ڈٹے رہنے کے بعد اللہ کا انعام ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا، کہ تم انہیں نہیں ڈرا سکتے، جنہیں اللہ کا ساتھ مل جائے، اللہ کی خوشنودی مل جائے، تو تم لوگ ان کو ڈرا نہیں سکتے۔ ولا تحزنوا، اور نہ ہی تم ان کو کبھی غمگین دیکھو گے۔ اور اللہ ان سے یہ بھی فرما رہا ہے یہ کہ تم کبھی نہ ڈرنا، ولا تحزنوا، اور غم نہ کھانا، غم نہ کرنا، وابشروا، اور اللہ تعالیٰ تم کو خوشخبری سناتا ہے بالجنہ، جنت کی، التی کنتم توعدون، وہ جنت جو اللہ نے صرف تیار ہی تمہارے لیے کی ہے، تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ کنتم توعدون، تمہارے لیے اللہ نے وعدہ فرما رکھا ہے، وہ جنت کا وعدہ اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا، تمہارے لیے وعدہ اس کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے باغوں میں، اپنی جنت میں ہی داخل کرے گا۔ لیکن تم ڈٹے رہنا کس بات پر؟ ثم استقاموا، تم ڈٹے رہنا، ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، اس بات پہ ڈٹے رہنا۔ نحن اولیاءکم، رب فرما رہا ہے ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے مددگار ہیں، ہم ان کے والی ہیں، ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے مولا ہیں۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے حافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں دنیا کی زندگی میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حنان اولیاء، ہم ان کے وارث ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے، یہ اللہ ان سے فرما رہا، اور تمہارے لیے کھانے پینے کا سب سامان، جو چیز بھی تمہارے دل میں، انفسکم، تمہارے دل میں آئے کھاؤ، یعنی باغات میں، جنتوں میں۔ وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے اس میں، ما تدعون، جو کچھ تم مانگو گے سب تیار کیا گیا، سب تمہارے لیے تیار کیا گیا، تمہارے لیے تو وعدہ کیا گیا، تمہارے لیے تو تیار کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تدعون فرمایا، یہ تیاری تو تمہارے لیے اللہ نے فرمائی ہے، یہ انعامات اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ نزلا من غفور رحیم، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی بخشش بھی نازل ہوتی ہے، رحیم، رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ لو، نزلا من غفور رحیم، من غفور رحیم، نازل ہوتی ہے غفاری سے بھی، رحیمی سے بھی۔ مراد آسان ترجمہ کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی غفاری اور رحیمی نازل ہوتی ہے۔ نزلا من غفور رحیم، نزلا من غفور رحیم، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بخشش عام فرما دی ان کے لیے، اور اپنی رحمت بھی عام فرما دی، ان کے لیے رحیم بھی ہے، ان کے لیے غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ آیات مقدسات آمدیوں، مرزائیوں کے منہ پر چپیڑ ہے
اور اگر پھر بھی وہ نبی کو کسی اور کو نبی علیہ السلام کے بعد آقا علیہ السلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کو بھی نبی ڈکلیئر کریں تو پھر لعنت ہے خدا کی ان پر، خدا کی لعنت برس رہی ہے۔ اور صورت جو اس نے پیش کی نا، تاکہ پتہ چلے بھی نحل سے اور کدھر کہیں یہ آیا مقدسہ بھی نہیں، وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ ينزل الملائکۃ بالروح، یہ میں ایسا اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سننے والا جو ہے نا وہ اپنے تلفظ سن کے یاد کر لے۔ جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ قرآن پاک نہیں آتا تو سن کے یاد کر لو۔ ان کو تو تمام مربیوں کو، تمام قادیانی کو سمیت خلیفہ مسرور قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا، سارے غلط پڑھتے ہیں۔ اور بھائی مسلمان جو ویڈیو سنیں وہ صرف آیات مقدسات اچھی طرح سنا کریں بس۔ ينزل الملائکۃ، ينزل الملائکۃ، ایک لام ہے درمیان میں زیادہ کھینچنے والا، باقی کوئی حرف کھینچنے والا نہیں۔ ينزل الملائکۃ، نازل ہوتے ہیں فرشتے، بالروح، روح الامین کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ، من امرہ، اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ جس طرح سورۃ قدر میں ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، سلامتی لے کر اللہ کی رحمت کا پیغام لے کر، اللہ کی رحمت لے کر، اللہ کی سلامتی لے کر فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین بھی اترتے ہیں اور اللہ کے بندوں پر سلامتی پڑھتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، اللہ کی سلامتی کے ساتھ آتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، وہی جو سورۃ قدر میں ہے۔ سورۃ قدر چونکہ ہم سب کو آتی ہے نا، تو اس لیے باجوہ صاحب نے یہ سورت نحل سے کہ بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا کچھ آتا ہے قرآن پاک تو پہلے یاد کر لے، ہمیں تو پتہ ہی ہے نا۔ اس لیے میں نے تین آیات مقدسات باجوہ صاحب کے رد میں کر دی کہ فرشتوں کا نزول اس بات کی دلالت نہیں، اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ فرشتے نازل ہوں تو آدمی نبی اللہ ہوتا ہے۔ نا 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 نا، اللہ کی رحمت کے فرشتے عام نیک لوگ پر بھی اترتے ہیں۔ بالروح من امرہ، اس کے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اپنی رحمت کے فرشتے نازل سلامتی کے ساتھ فرمائے، حضرت جبریل امین کے ساتھ نازل فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا جو چاہے۔ اس کا معنی یہ تو نہیں نا نبوت دے دے، اللہ چاہے نبوت دے دے، نبوت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاءَ بِالْحَقِّ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، کہ نبی علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آ کر انبیاء کی تصدیق فرما دی۔ انبیاء کی تصدیق فرما دی، لہذا انبیاء کی تصدیق نبی علیہ السلام نے تو کر دیے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں، تو جو نبی مانے زبردستی نبی بنائے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ اب ان آیات مقدسات میں ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، یہ کہ وہ ڈرتے رہیں، کس سے؟ اس رب سے
جس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ نے فرمایا آنا فتقون، مجھ سے ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرو، اگلا قیامت کے فرشتے آئے اس کے باوجود مجھ سے ڈرو، اور میرے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، فتقون، پس مجھے سے ڈرو۔ یہ صورت نحل کی ہے، اس میں بھی وہی بیان ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ وہ غلام محمد قادیانی کو تم نبی مان لو، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے فرشتے کا نام اس نے ٹی ٹی بنایا، ماں کا نام گھسیٹی بتایا۔ ہاں، اب ہم اس کے کہنے پہ اپنے قرآن کی تعلیم کو تو نہیں ہٹا سکتے نا۔ اور مرزا مسرور کہہ رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے عقیدہ نکال لیا کہ ختم نبوت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی جز ہے، تو یہ ایمان کی جز نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، اب ہے، اب ہے۔ قرآن پاک نے کہا جو ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، خاتم النبی کی لفظ آ گیا، اب اس کی تشریح اور تفسیر نبی علیہ السلام نے فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ لے کر، عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ لے کر، ایک عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ لے کر اپنا کانا نبی گھڑ لیا۔ یہ نبی گھڑنا غلط ہے، یہ نبی گھڑنا غلط ہے، یہ غلط ہے کہ نبی کوئی نہیں، بالکل نہیں۔ اولیاء، غوث، کتب ابدال، غوث الاغیاث، کتب الاقطاب، ابدال سے بڑا ابدال سب آ سکتے ہیں، لیکن نبی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا درس اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسات کی میں دوبارہ پھر بڑے آرام سے تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ آپ سنیں، اپنے قرآن کو بھی ساتھ ساتھ سیدھا کریں، صحیح کریں، اس کی غلطی خود چنیں۔ بسم اللہ